ٹرمپ کا نیا کارڈ، ایران اسرائیل میں سیز فائر، دونوں ملک 12 روز کے بعد جنگ بندی پر راضی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر اعلان، کہا دونوں ممالک نے جنگ بندی کے لیے رابطہ کیا، کہا امن چاہتے ہیں، پہلے ایران پھر اسرائیل سیز فائر کرے گا۔ فریقین کی جانب سے جارحانہ کارروائیوں میں بتدریج کمی آئے گی، 12 دن کی جنگ کے بعد بالآخر مکمل امن قائم ہو جائے گا۔ یہ جنگ مشرق وسطیٰ کو تباہ و برباد کر سکتی تھی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ نائب صدر جے ڈی وینس بولے، ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، اس نے آئندہ جوہری ہتھیار بنانے چاہے تو نمٹ لیں گے۔ اسرائیل نے ٹرمپ کی جنگ بندی کو بارود سے اڑا دیا۔ صہیونی ریاست کی چند گھنٹے بعد ہی جنگ بندی کی خلاف ورزی، شمالی تہران میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے شہر باب السر پر حملہ کیا، صہیونی طیاروں نے ایران کے رڈار سسٹم کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور ایران کا ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ ترجمان ایرانی ملٹری کمانڈ نے کہا، اسرائیل نے صبح 9 بجے ایران پر حملہ کیا، فوج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ٹریگر پر انگلی رکھے رہے گی۔ صہیونی وزیر دفاع نے الزام لگایا کہ ایران کی جانب سے 2 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام مسترد کر دیا۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے ٹرمپ کو خفا کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا، جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اسرائیل سے بہت ناخوش ہوں۔ اچھا نہیں لگا کہ جنگ بندی پر رضامندی کے فوری بعد اسرائیل نے حملے کیے۔ اسرائیل سے کہتا ہوں کہ تحمل سے کام لے، اگر مزید بم گرائے تو یہ عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ مزید کہا، ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم ہو چکی، ایران کبھی بھی اپنا جوہری پروگرام دوبارہ نہیں بنائے گا۔ سعودی عرب نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ ٹرمپ کا اپنے بیان پر یو ٹرن، بولے ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے، رجیم چینج سے افراتفری پھیل سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو سمٹ میں شرکت کے لیے نیدرلینڈز پہنچ گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا، اسرائیل ایران بحران کے تناظر میں علاقائی کشیدگی میں فوری کمی کی حمایت کرتے ہیں، پاکستان معاملے کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا حامی ہے۔ وزیر اعظم کا اقوام متحدہ چارٹر اور عالمی قوانین کی پاسداری پر زور، سعودی عرب کی خود مختاری اور سالمیت کی مکمل حمایت کا عزم۔ وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع پر سعودی حمایت کا شکریہ ادا کیا، بولے پاکستان تمام تصفیہ طلب مسائل پر بھارت سے بامانی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم کا خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم کا بلاول بھٹو کی سربراہی میں سفارتی وفد کے اعزاز میں عشائیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات، چیئرمین پیپلز پارٹی کی امریکہ اور یورپ میں ملاقاتوں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ نے پاکستان کا مقدمہ قومی جذبے سے لڑا اور کامیاب لوٹے، پہلگام سے لے کر سندھ طاس معاہدے تک کے واقعات کو صحیح تناظر میں بتایا۔ مزید بولے، بجٹ میں تنخواہ داروں سمیت سب طبقات کو ریلیف دینے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم نے بجٹ سازی میں تمام اتحادی جماعتوں بشمول پیپلز پارٹی کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ کا وارننگ کے بعد نیتن یاہو سے رابطہ، اسرائیلی وزیر اعظم کو ایران پر مزید حملوں سے باز رہنے کی ہدایت۔ نیتن یاہو نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اب مزید ایران پر حملے نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، اگر اسرائیل نے جنگ بندی کا احترام کیا تو ہم بھی کریں گے۔ ٹرمپ کی اعلان کردہ جنگ بندی کا احترام کریں گے بشرطے کہ اسرائیل بھی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی کی اہمیت پر زور، کہا مشرق وسطیٰ میں بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، فریقین سے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی پاسداری پر زور دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی مستقل اور اصولی حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ روسی صدر پیوٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ کو فون، سیز فائر پر مبارکباد، کہا ماسکو
اس پیش رفت کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، بولے چین قومی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ایران کے عزم کی حمایت کرتا ہے، فریقین کو برابری کی سطح پر مذاکرات کا حصہ بننا چاہیے۔ مکار اسرائیل کی ایران قطر تعلقات میں دراڑ ڈالنے کی کوشش، امریکی اڈوں پر ایرانی میزائل حملہ، قطر نے ایرانی سفیر کو طلب کر لیا۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں ایران کے حملے پر حیرت ہوئی، حملے دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر ڈالیں گے۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام بولے حملے پر قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قطر کے امیر کو ٹیلی فون، کہا میزائل حملہ ایران پر امریکی حملے کے رد عمل میں تھا، ایران کا قطر سے تصادم کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا جنگ بندی کا خیر مقدم انتونیو گوتریس کہتے ہیں دونوں ممالک کے عوام نے بہت کچھ دیکھ لیا، امید ہے خطے میں موجود دیگر تنازعات بھی ختم ہوں گے۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ سمیت یورپی ممالک نے ایران اسرائیل جنگ بندی کو سراہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی مستقل مزاجی، اس کا حوصلہ جو ہے نا، اس کی فتح ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے سے کہیں زیادہ مسلح دشمن کا مقابلہ کیا اور ایک نہایت ہی جارحانہ ماحول میں انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا۔ ماضی قریب کے اندر مسلمانوں کو 2 فتح نصیب۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر خوش آئند ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ایران نے جارحانہ انداز میں اپنے سے بڑے دشمن کے خلاف بھرپور دفاع کیا، سیز فائر کو عالم اسلام کی جڑواں فتوحات قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کی اجتماعی کامیابی قرار دیا۔ امن دشمنوں کے خلاف ایکشن، شمالی وزیرستان میں فورسز کا آپریشن، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید معیز عباس اور لانس نائک جبران اللہ شہید۔ میجر معیز شہید کا تعلق چکوال اور لانس نائک جبران کا بنو سے تھا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ اڈیالہ کے مکین کے لیے بڑا دھچکا، بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں ریلیف نہ ملا، لاہور ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں خارج کرنے کا حکم، ضمانتوں کی درخواستیں مسترد، عدالت نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، مقدمات میں جناح ہاؤس حملہ کیس، شادمان حملہ اور عسکری ٹاور کیس شامل۔ کچھ لوگ کسی اور ایجنڈے کے اوپر، کسی اور ایسے ایجنڈے کے اوپر جو کہ عمران خان کو کمزور کرنے کا ایجنڈا ہے، سازش کر کے یہ لوگ ہماری اس حکومت میں آئینی طور پر بجٹ پاس نہ ہو کر فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے، گورنر راج لگا کے اس صوبے کو بھی ٹیک اوور کر لیں۔ عمران خان صاحب کا آئینی حق ہے اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی کا بولا ہے، ان کی ملاقات کرائی جائے اور کرائی جائے گی، اور جب بھی ملاقات ہو جائے گی تو بجٹ میں جو بھی چیز عمران خان چاہتے ہیں اس کو انکلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو کارپوریٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت کا تحریک انصاف کو سرپرائز، بانی کی منظوری کے بغیر صوبے کا بجٹ منظور، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی تحریک انصاف سے مشاورت کی شرط عائد کر رکھی تھی، علی امین گنڈاپور نے موقف بدل لیا، کہا بانی سے جب بھی ملاقات ہوگی ہدایت کے مطابق بجٹ میں تبدیلیاں لائیں گے۔